السلام علیکم، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو سرویلنس اسسٹنٹ جاب، اس کی سیلری، اس کی پوسٹنگ کی پلیس، ان کی ڈیوٹی اور سب سے مین چیز اس کی ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو کو ڈیٹیل میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اور 2-3 منتیں بھی کروں گا جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور جو آپ کی غلطیاں کر رہے ہیں ان کو آپ نے جو ہے لازمی سکپ کرنا ہے اپنی لائف سے، اپنے فیوچر سے۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت سے مسائل انتظار کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ہمارے بہت سے دوست صرف اس لیے سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جواب میں سے کویشچن نکالنا ہے، یعنی کہ آپ نے کویشچن کیا ہے، اس کا جواب دے دیا، پھر اسی جواب میں سے دوسرا سوال، یعنی کہ اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، دوسروں کا ٹائم ضائع کرنا ہے، بس یہ چیز ہے۔ اور جو وہاں پہ کمنٹس پڑھ رہے ہیں لوگ انفارمیشن کے لیے، اصل انفارمیشن کے لیے، وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے میں پرابلم بن سکتی ہیں یا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے، یہاں پہ چند ایک میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے زوم پہ کلاس لے رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں اپنی یوٹیوب کے تحت۔ انہوں نے مجھے کس چیز کا اسکرین شاٹ بھیجا ہے کہ اسکرین شاٹ انہوں نے بھیجا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ مانیٹرنگ اسسٹنٹ اینڈ سرویلنس اسسٹنٹ کا وہ ٹیسٹ دے کے آئے ہیں اور ابھی میرٹ لسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ جی پیسے چلے ہوئے ہیں ہر چیز کے، سیٹیں بکی ہوئی ہیں یا فلاں ہوا ہے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے ہمارے اندر تقریباً پچھلے 10-15 سالوں سے ایسے سما گیا ہے کہ یقین مانے ہمارا بالکل اپنے اوپر سے بھی اعتماد اٹھ گیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہم لوگ اس کو بھی بھول چکے ہیں کہ کیا ہمارے اندر اس کیپیسٹی ہے کہ نہیں۔ بس ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، جب ہم کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، ہم اس وجہ سے بیک ورڈ چلے جاتے ہیں، 1 سٹیپ بیک چلے جاتے ہیں، اس چیز کو ترک کے زندگی کر دیتے ہیں کہ جی یہ بھی سیٹ بکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ وہ چیز ساری ایک روٹیشن ذہن میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا قصوروار کون ہے؟ پہلے نمبر پہ سب سے بڑے قصوروار جو ہیں وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ عام لوگوں نے اس چیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں، کرپشن ہر ملک میں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا کچھ ہوتا ہوگا میں بھی سیٹوں کا ڈفرینس، ادروائز میں اس کو کلیئر شاید نہیں کروں گا، کیونکہ آپ تب تک کچھ بھی بات نہ کہیں جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ کبھی کبھی کانوں کا سننا بھی جھوٹا ہوتا ہے، آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹا ہوتا ہے، جب تک آپ 100% شیور نہ ہو کوئی بھی چیز آپ نہیں کہیں۔ تو میں کبھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتا جو میں اپنی طرف سے کلیریفائی نہ کر لوں۔ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا حل کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے اس چیز سے نکلنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، اپنی قسمت پہ، ٹھیک ہے، کہ جو ہماری قسمت میں۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میرا نصیب کسی نے چھین لیا ہے پیسے دے کر، جادو ٹونا کر کے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شخص سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا خدا ہے، یعنی کہ اس کو یہ بھی نہیں یقین کہ جو میری قسمت میں مجھے اللہ نے دینا ہے وہ میرا ہے، چاہے کوئی جادو کر لے ٹونا کر لے، جو میرا نہیں ہے وہ میرا کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہم جانتے ہیں، ہم سمجھیں گے جو ہم جادو وغیرہ سے کوئی چھین لے گا تو اس کا مین کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے حقیقی خدا سے مقابلہ کرنے والا یا حقیقی خدا سے نعوذ باللہ طاقتور کوئی اور طاقت ہے جو مجھ سے میرا حق چھین کے کسی اور کو دے دے گی یا اس سے حق چھین کے مجھے دے دے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایسی بات سوچنے والا کفر کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو جو بندہ نا امید ہو جاتا ہے، نا امیدی ایک کفر ہے اور کفر سے بڑی تو کوئی گناہ ہے نہیں۔ ہم اپنی جو ہے پوسٹ کی جانے پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑا سا بھٹکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ان کو یقین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سوٹیبل کر لیں اور ایسے کویشچنز سے پرہیز کریں جو ان کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ سرویلنس اسسٹنٹ، اس کی تقرری کہاں پہ ہوتی ہے؟ بھرتی اس کی ساری وہ پوری ایک سرویلنس ونگ کے ہوتا ہے تو ہوتی ہے، ساری تمام تعلیمی حد، عمر وغیرہ وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریننگ پہ آتے ہیں۔ بیسیکلی ٹریننگ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ اس کا دورانیہ ہوتا ہے جی 5 سے 7 دن کا دورانیہ ہوتا ہے، جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کو ٹریننگ کروائی جائیں گی۔
اچھا جی، سوری فار دیٹ کہ میں وہاں پہ چلا گیا تھا. سب لوگ آن لائن ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. یہاں پہ اس میں نے آپ لوگوں کو ایک فریم ورک بتانا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ 5 سے 7 دن کا اس کا ٹینور ہوگا ٹریننگ کا، جس میں اس کو ڈفرینٹ ڈیز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. یعنی کہ جس طرح کہ ہم ایک سبجیکٹ وائز اس کو ڈیوائڈ کیا گیا جو ہمیں پر ڈے کے حساب سے ٹریننگ دی جائے گی. سب سے پہلا جو دن ہوگا، جیسے کہ میں نے وہاں پہ منطق اسسٹنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سٹارٹ میں تعارف ہوتا ہے ان کی سیٹ کے ادارے کے متعلق. سیم اسی طرح فرسٹ ڈے میں اس کا بھی وہی تعارف ہوگا. دین جو اسی دن آپ کو سیکنڈ آپشن ہوگا وہ ایم این ای ڈھانچہ، ایم این ای کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی کہ کمیونٹی اینڈ ایولیوشن. اس کو مانیٹر کرنے والے جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو فالو اپ کروایا جائے گا. سرویلینس اسسٹنٹ کا جو کردار ہے سوسائٹی میں، آفس میں، ڈپارٹمنٹ میں، وہ آپ لوگوں کو کمپلیٹلی بتایا جائے گا. دین اس کے بعد آپ کا سٹارٹ ہوگا سیکنڈ ڈے. سیکنڈ ڈے میں کیا ہوگا کہ آپ کو جو آئی ٹی ٹولز وغیرہ ہیں، سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں، ٹیبلٹ ہے، موبائل ایپس ہیں، سی ڈی کے کولیکٹ ہے، او ڈی کے کولیکٹ ہے، کوبو ٹول کٹس ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. نیکسٹ جو چیز ہے وہ سیم مانیٹرنگ اسسٹنٹ کے جی پی ایس کیمرہ جو ہے، جی پی ایس لوکیٹر، جی پی ایس میپنگ، اس کے بارے میں تو آپ کو لازمی دونوں سیٹوں میں آپ کو ایسا پڑھایا جائے گا، ایسا سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جاب کا ایک مین پوائنٹ ہوگا. کیوں، کیا اور کس لیے ہوگا، وہ میں اس کی بریفلی ڈیٹیل علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک سمپیتھک اس کا ٹاپک ہوتا ہے. یہ مین چیز ہے پورے کسی بھی آج کل کے پروجیکٹس میں. کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، اگر اس میں ڈیٹا کلیکشن ہو یا کیا بیہیویئر چینج، جو کمیونٹیز ڈیولپمنٹ میں بیہیویئر چینج سیشنز ہوں، یا آپ کی مانیٹرنگ کی سرگرمیاں ہوں، یا کسی بھی قسم کی ٹریننگز ہوں، آپ کا جی پی ایس فائنڈنگ ہو، لوکیشن ٹرپنگ ہو، تو یہ ساری چیزوں میں جی پی ایس کا بہت اہم کردار ہے. یہ جی پی ایس سمپل جی پی ایس آپ نہ سمجھیں جو ہم میپ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک جی پی ایس میجنگ کا ٹیگنگ کا ایک ایپ ہوتا ہے، اس پہ ہم نے ورک کرنا ہے. وہ مکمل میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کیسے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. دین اس کے بعد آپ سے یہ جب چیزیں جب دوسرے دن سمجھائی جائیں گی تو اسی دوسرے دن کی چیزوں کا آپ سے پریکٹیکل بھی لیا جائے گا ڈیٹا سنک کرنے کا. ٹھیک. تیسرا دن ہمارا آئے گا، وہاں پہ آئے گا فیملی سرویلینس اور وبائی امراض کے بارے میں جو ہم مانیٹرنگ کریں گے ان چیزوں کی مکمل ٹریننگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. کیا ہوگا کہ کسی پولیو وغیرہ، ہیپاٹائٹس، ٹی بی وغیرہ کی رپورٹنگ، فارمیشن اینڈ سسٹم آن لائن آف لائن کا ڈیٹا انپٹ کرنا اور اس طرح سے ان کو سیو کرنا، یعنی کہ آن لائن ڈیٹا کیسے سیو کرنا ہے اور آف لائن ڈیٹا کیسے سیو کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں سیم تھی مانیٹرنگ سسٹم میں. چوتھا دن ہمارے پاس آئے گا جس میں ہمیں ڈیٹا کوالٹی کو شور کرنے اور اینالائز کرنے، یعنی کہ اس کی ترتیب دینے کے بارے میں بتایا جائے گا. ڈیپ ڈیٹا ویریفیکیشن اور ایرر چیکنگ، یہ دونوں چیزیں آپ کو فورتھ ڈے میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گی، جو ان پہ کافی سارا ٹائم آپ کا لگایا جائے گا، جس میں آپ کریں گے ڈیٹا کو ویریفائی کرنا سیکھیں گے، اس کے اندر سے مسٹیک نکال کے پھر ان کو حل کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو سکھائیں گے. اچھا، اس میں کس چیز پہ سکھائیں گے، آپ کون سی زیادہ تر فوکس ہوگا ایکسل پہ. ٹھیک ہے جی. اور بعض اوقات ایس پی ایس ایس اسٹیٹا، یہ بھی اپلیکیشن ہے، اس پہ بھی آپ کو کام سکھایا جا سکتا ہے. ادروائز دا ٹاپ ٹریننگ لسٹ از ان اپلیکیشن سافٹ ویئر از ایکسل شیٹس، لیپ ٹاپ پہ ایکسل اور گوگل پلے اسٹور موبائل آئی او ایس یا ٹیبلٹ پہ ایکسل شیٹس کے نام سے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور لیپ ٹاپ مائکروسافٹ ایکسل کے نام سے. رپورٹ چیک لسٹ، کے پی آئی ایس اور ڈیش بورڈس کی جو ایک تشریح ہے، اس کو کیسے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا اس سے ورک لیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی. پانچواں دن اور جو ہے لاسٹ ڈے ہوگا. اچھا، اس کو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پتھر پہ لکیر نہیں سمجھنا کہ 5 دن کی ٹریننگ ہوگی. یہ میں نے اپنے دوستوں سے تھوڑا سا سوشل ورکس اور تھوڑا سا آؤٹ آف رینج لوگوں سے، یعنی کہ ویسے تجربہ کار لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے اتنا بتایا ہے. اب ادارے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آپ کو 5 دن کی ٹریننگ دے، وہ آپ کو 10 دن کی، 10 مہینوں کی دے. اس میں آپ کو اس چیلنج نہیں کرنا جی کہ ہمیں 5 دن کا بتایا گیا ہے.
یہ ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کیا کیا وہاں پہ سکھایا جائے گا. ان چیزوں میں کچھ بڑھ بھی سکتا ہے, ان چیزوں میں کچھ کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں ان چیزوں میں کمی بیشی نہیں آ سکتی, کافی ساری چیزیں ہیں بڑھ سکتی ہیں اس میں. 5ویں دن ہے, یہ آپ کی ٹریننگ کا میرے مطابق لاسٹ ڈے ہوگا, اور آپ کے کام کرنے کا بھی لاسٹ اسٹیپ کے مطابق ہوگا, لاسٹ اسٹیپ کے متعلق ہوگا. یعنی کہ رپورٹ, ٹھیک ہے, کسی فارم میں کسی وقت رپورٹ کس طرح آپ نے کرنی ہے. ڈیٹا کی رازداری, یعنی کہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا آپ کے پاس ادارے کا کسی بھی چیز کا, وہ آپ نے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے. فیلڈ رول پلے, آپ نے کیسے فیلڈ میں کیسے اپنا رول پلے کرنا ہے. دین سرٹیفکیٹ اور فیلڈ پوسٹنگ کا اعلان ہوگا, یعنی کہ لاسٹ میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی تسلیم کیے جائیں گے, اور ساتھ میں آپ کو پوسٹنگ کا بھی آپ کی اعلان کیا جائے گا, کون سا بندہ کس ڈسٹرکٹ میں پوسٹ ہوا ہے. اگین ٹاپر کویسچن, پلیسنگ پوسٹ کیا ہوگی. ایک بندے کا مجھے میری یوٹیوب کی ویڈیو میں کویسچن کمنٹ آیا ہوا تھا کہ ہمیں کہہ رہے تھے جی کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ لاہور ہوگی. مان لیں سرویلنس اسسٹنٹ کا مان سکتے ہیں یہ بات نا, مطلب 50 سیٹیں ہیں تو مے بی 50 کو وہ لاہور میں بھرتی کر دیں. 250 مانیٹرنگ اسسٹنٹ کیے ہیں, 250 کو انہوں نے ادھر بھرتی کرنا ہے, تو پورے پنجاب کا پھر سرویلنس وہ کیسے ہوگا سروے. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی اپائنٹمنٹ ہوگی آپ کے قریبی ترین ڈسٹرکٹ پہ, امید ہے. باقی ادارے کی اپنی مرضی. اور لاسٹ پہ جو چیز ہے, جو آپ کا کانٹریکٹ ہے وہ کتنا ہے, یہ جو انہوں نے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے, یہ 2 سال تک کا تقریباً معاہدہ ہوگا آپ کا. ابتدا میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ جو لوگ بھرتی ہو جائیں ان کو یہ ایکسٹینڈ کرتے رہیں اور کانٹریکٹ سے کیا کہتے ہیں ریگولر ہو جائیں. آپ تو دعا ہی کر سکتے ہیں, باقی ادارے کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کام کی نوعیت کے بارے میں جاننا ہے کیسے ہیں, وہ آلریڈی بھائی میرے پیارے میں نے ویڈیوز میں بتا دیا کہ اس کا کام کیسا ہوگا, مراحت کیسی ہوں گی, ترقیاں کیسے ہوں گی, یہ ساری چیزیں, تنخواہ ہو گئی, ڈیوریشن ہوگی, یہ ساری چیزیں میں نے آلریڈی بتا دی ہوئی ہیں. اس کو بار بار جو ہے نا وہ ریپیٹ میں نہیں کر سکتا, تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کے اندر بار بار ایک ہی سیم کویسچن کو نہیں دہرانا, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. تھینکس فار واچنگ, جزاک اللہ خیرن, اللہ حافظ.